السلام علیکم ناظرین، ملی وائس کے ڈیلی بلیٹن قومی شب روز میں عبدالوہاب آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، بھارت کی اہم قومی خبروں کی تفصیل سے قبل پیش ہے چند جھلکیاں۔ کورونا کی دوسری لہر کے دوران 776 ڈاکٹروں نے اپنی جانیں گنوائیں، IMA کی رپورٹ میں خلاصہ۔ مودی راج میں بھارت وشو گرو کے بجائے وشو بھکاری بن گیا، کانگریس رہنما سنیل جھاکر نے کی تنقید۔ آکسیجن کی کمی سے جب لوگ مر رہے تھے، اتر پردیش میں ضائع ہوئی 10 سے 15% آکسیجن، IIT کانپور کی تحقیق میں خلاصہ۔ جموں کشمیر کو ریاستی درجہ دیے بغیر انتخابات حماقت ثابت ہوگی، سابق وزیر خزانہ چدمبرم کا مودی حکومت پر طنز۔ اور ڈیجیٹل انڈیا کی کھلی پول، بہار میں 1 کروڑ تو کرناٹک میں 30 لاکھ بچے پڑھائی کے لیے ڈیجیٹل آلات سے بھی ہیں محروم۔ ملک میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران 776 ڈاکٹروں کی موت ہوئی ہے اور سب سے زیادہ 115 ڈاکٹرز نے بہار سے اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق کورونا کی دوسری لہر کے دوران قومی دارالحکومت دہلی میں 109 ڈاکٹرز کی موت ہوئی، جبکہ بہار میں 115، مغربی بنگال میں 62، تمل ناڈو میں 50، آندھرا پردیش میں 40، آسام میں 10، گجرات میں 39 اور جھارکھنڈ میں 39 ڈاکٹروں نے مریضوں کا علاج کرتے ہوئے خود بھی پازیٹیو ہوئے اور اپنی جانیں گنوائیں۔ ان ریاستوں کے علاوہ مدھیہ پردیش سے 16، مہاراشٹر سے 23، اوڈیشہ میں 34، راجستھان سے 44 اور تلنگانہ میں 37 ڈاکٹروں کی موت کورونا کے سبب ہوئی۔ واضح ہے کہ ایک طرف کورونا کا گراف نیچے ہو رہا ہے، اس کے باوجود اس ہفتے جمعہ تک لگاتار تیسرے دن بھی ملک میں 50,000 سے زیادہ کورونا کیسز درج کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 51,666 نئے کورونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور 1,329 متاثرہ افراد کی موت ہوئی ہے۔ اس سے قبل جمعرات کو 54,069 اور منگل کو 50,848 نئے کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ ویکسینیشن کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اب تک تقریباً 31 کروڑ لوگوں کو ٹیکہ لگوایا جا چکا ہے۔ پنجاب سے کانگریس کے ذمہ دار سنیل جھاکر نے وزیر اعظم مودی پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی راج میں بھارت وشو گرو نہیں بلکہ وشو بھکاری بن گیا ہے۔ سنیل کا یہ بیان اس وقت آیا جب BJP نے دہلی حکومت پر مرکز سے آکسیجن کے مطالبہ پر تنقید کی۔ BJP کی تنقید کے جواب میں سنیل نے کہا کہ مودی $5 ٹریلین کی اکنامی کے بجائے بھارت کو وشو بھکاری بنا دیا ہے۔ ہم ہر کسی سے مدد لے رہے ہیں، ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ ہوائی جہازوں کے ذریعے آکسیجن لائی جا رہی ہے، یہ بد انتظامیہ کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں کورونا کی دوسری لہر کے دوران سینکڑوں مریضوں نے صرف آکسیجن کی کمی سے اپنی جانیں گنوائیں، حالانکہ صنعتوں میں آکسیجن معقول مقدار میں موجود رہی۔ اس کے علاوہ ماہرین نے کورونا کی پہلی لہر کے دوران آکسیجن کی کمی کا اشارہ کر دیا تھا، اس کے باوجود ملکی سطح پر کوئی بڑا انتظام نہیں کیا گیا اور اب کورونا کی تیسری لہر کے خدشات کے درمیان BJP اتر پردیش میں اگلے الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہے۔ ناظرین، اتر پردیش میں کورونا کی دوسری لہر کے دوران سینکڑوں مریضوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ اسی دوران بھارت کی اس سب سے بڑی ریاست میں 10-15% آکسیجن ضائع ہو گئی۔ IIT کانپور کی اس تحقیق سے سنسنی پھیل گئی ہے۔ ملک کے معروف ادارے IIT نے 57 میڈیکل کالجز پر تحقیق کی، جس میں محققین نے پایا کہ 10-15% تک آکسیجن یوں ہی برباد ہو گئی، جس سے سینکڑوں جانیں بچائی جا سکتی تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ کورونا کی دوسری لہر کے دوران سینکڑوں افراد نے صرف آکسیجن کی کمی سے دم توڑ دیا تھا۔ محققین کی اسٹڈی میں پایا گیا کہ آکسیجن فراہمی کے آلات، تکنیک، نوزل اور ماسک میں بڑے پیمانے پر خامیاں ہیں، جس کے سبب مجموعی طور پر 10 سے 15% آکسیجن یوں ہی ضائع ہو گئی۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ اس تحقیق کی درخواست خود اتر پردیش حکومت نے کی تھی، جس کے بعد ریسرچ میں انکشاف ہوا کہ 20% سے زیادہ میڈیکل کالجز اور اسپتالوں میں لیکوڈ آکسیجن منتقلی اور آلات کے سبب برباد ہو گئی ہے۔ IIT نے اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کر دی ہے، جس پر حکومت کی جانب سے فی الحال کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دینے سے قبل علاقے میں انتخابات کے اصرار پر بھارتی حکومت کو سابق بھارتی وزیر خزانہ P چدمبرم نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ چدمبرم نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ کانگریس اور جموں کشمیر کی دیگر جماعتیں اور رہنما پہلے ریاستی درجہ اور اس کے بعد انتخابات چاہتے ہیں، جبکہ حکومت علاقے میں پہلے انتخابات کرانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ریاست بننے کے بعد لازمی طور پر انتخابات ہوں گے اور ریاستی الیکشن کمیشن کے تحت ہی انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہو سکتے ہیں۔ سابق وزیر خزانہ نے مودی کی منشا کو عجیب و غریب بتایا۔ چدمبرم نے کہا کہ جموں کشمیر میں کانگریس اور دیگر جماعتیں پہلے ریاست اور پھر انتخابات کے خواہاں ہیں۔ چدمبرم کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے ساتھی کپل سبل نے ٹویٹ کیا کہ مودی جی کی کشمیر پالیسی مختلف ہے، وہ پہلے PDP کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، پھر اتحاد توڑ دیتے ہیں، پھر گورنر کا قانون نافذ کیا جاتا ہے، کوئی انتخابات نہیں ہوتے، کوئی اسمبلیاں نہیں ہوتی اور پھر جموں کشمیر ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، پھر خصوصی درجہ ہٹایا جاتا ہے اور پھر پارلیمنٹ میں شفافیت کے وعدوں کے باوجود کشمیری رہنما کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں خوش آمدید کہا جاتا ہے اور پھر جموں کشمیر میں پہلے انتخابات ہوتے ہیں اور پھر ریاست کا درجہ بعد میں دیا جاتا ہے۔
کورونا دور میں حکومت اور انتظامیہ کی پوری خلیق اتر چکی ہے۔ بھارت جو دنیا کا سپر پاور بننے کا خواب دیکھتا ہے، ابھی بنیادی چیزوں سے بھی کوسوں دور ہے۔ اس بات کا پتہ خود حکومت کے اعداد و شمار سے لگتا ہے۔ حکومتی رپورٹ کے مطابق کورونا دور میں آن لائن تعلیم حاصل کرنے بہار میں 1 کروڑ سے زائد بچے اور کرناٹک میں 30 لاکھ افراد کو ڈیجیٹل ذرائع تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ وزارت تعلیم کی ابتدائی رپورٹ میں ای لرننگ کے طریقوں میں ریاستوں کے مابین ڈیجیٹل تفریق کو ظاہر کر دیا گیا ہے۔ متعدد ریاستوں کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ آن لائن سیکھنے کی سہولیات تک رسائی کے بغیر بچوں کی تعداد ڈیجیٹل انڈیا میں انتہائی مایوس کن ہے۔ رپورٹ میں کیرلا اور راجستھان کے تمام بچوں کو ڈیجیٹل آلات تک رسائی حاصل ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، حالانکہ متعدد ریاستوں نے ابھی تک مطلوبہ اعداد و شمار کو وزارت کے ساتھ شیئر نہیں کیا، جن میں مغربی بنگال، اتر پردیش، دہلی اور بیشتر شمال مشرقی ریاستیں شامل ہیں۔ کورونا دور میں ڈیجیٹل لرننگ تک رسائی کا سوال گزشتہ 1 سال میں بار بار اٹھایا گیا ہے اور ابتدائی رپورٹ میں حکومت اور عوام میں تشویشناک رجحانات پیدا کر دیے ہیں۔ کورونا کے بعد 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، ملک بھر میں اسکول بند ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جھارکھنڈ میں 32.5 لاکھ، کرناٹک اور آسام میں تقریباً 31 لاکھ، مدھیہ پردیش اور جموں کشمیر میں 70%، مہاراشٹر میں 60% اور گجرات میں 40% طلبہ کو ڈیجیٹل آلات تک رسائی حاصل نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی میری وائس کی بھارت سے اہم قومی خبریں۔ دنیا اسلام سے مصدقہ عالمی خبروں کے لیے ہمارے عالمی شب و روز بلیٹن کو دیکھنا نہ بھولیں۔ اب عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔